علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دین کی فکروں کو لے کے جمع فرمایا۔ اس کی نسبت جو ہے اللہ پاک کے دین سے ہے، اس کا مقام بہت اونچا، بہت بلند ہے۔ اس مقام دیکھنے کے اعتبار سے چند لوگ رہتے ہیں، لیکن فکر کیا ہوتی ہے؟ اللہ پاک کے دین کی فکر ہوتی ہے۔ آج جب پوری دنیا کا باطل اس فکر کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور ان کی بڑی بڑی پلاننگ، بڑی بڑی میٹنگیں ہو رہی ہیں کہ دنیا سے کس طرح دین کو ختم کر دیا جائے، اس کے لیے ان کا بہت سارا وقت بھی لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، ہر اعتبار سے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ کہ دین کو کیا کر دیں؟ ختم کر دیں۔ اور ایسے دور میں جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اس فکر کو لے کر کے کہ اللہ پاک کا دین دنیا میں کیا ہو، باقی رہے، تو کہا یہ بڑے مبارک لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ فکر کیا ہے؟ اللہ پاک کے دین کی فکر کو لے کے بیٹھتے ہیں۔ وہ اللہ پاک نے ہم سب کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم سب دنیا کے اندر آئے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب بہت تیزی کے ساتھ اپنی آخرت سے قریب جا رہے ہیں۔ آج کا دن ہمارا گزر گیا، صبح سے شام ہو گئی، زندگی ہماری ایک دن کم ہو گئی، موت قریب آ گئی۔ شام سے صبح ہوگی، ایک رات کم ہو جائے گی، موت قریب آ جائے گی۔ تو ہمارا گزرنے والا ہر دن، ہر رات ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے۔ اور ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہم بہت سے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے لے جا کے دفن کر کے آئے ہیں، اور لوگ ہم کو لے کے جائیں گے، دفن کر کے چلے آئیں گے، معاملہ ہمارا ختم وہاں سے، اور اصل زندگی وہاں سے شروع ہو جائے گی۔ تو اسی کی تیاری ہم سب کو یہاں پر کرنا ہے۔ تو بھائی ایک تو اعمال کے اعتبار سے تیاری کرنا ہے، اور ایک عقیدے کے اعتبار سے بھی ہم کو کیا کرنا ہے؟ تیار رہنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ ایک انسان جو ہے لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، بالکل سنت اور شریعت کا پابند ہے، تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن عقیدے کے بگاڑ پر کیا ہو رہا ہے؟ اس کی نماز اور اس کی تلاوت، اس کا روزہ، جتنے بھی اعمال کر رہا ہے، یہ اعمال اسے نجات نہیں دلائے گی۔ کیوں؟ کیا ہے؟ عقیدے کا بگاڑ ہے۔ تو عقیدہ درست ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں الحمدللہ اعمال کے لائن سے محنتیں ہو رہی ہیں، بہت سارے مذاکرے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، لیکن جہاں بات عقائد کے تعلق سے ہوتی ہے لوگ چڑ جایا کرتے ہیں، لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے ساتھ ہمارے معاون مددگار تھے، ہمارے ساتھ کام میں لگے ہوئے تھے، آج ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ کہ ہم نے فضائل پر تو محنت تو کی، لوگوں کو اعمال کے فضائل بتائے، لیکن عقائد کا بگاڑ، عقائد کی تصحیح، یعنی عقائد ہمارا درست کیسے ہوگا، اس پر ہم نے محنت نہیں کی۔ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو بھائی ہماری نسبتیں جو لگی ہوئی ہیں کہ ہماری ایک جو ہے، یعنی آج ہم سب جو ہے زمین کے اوپر ہیں، ایک دن وہ آئے گا ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے، ہے نا؟ سب کا جو ہے نا وہ دن آنے والا ہے، سب آگے پیچھے جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت آئے گی، وہاں پر سب کا جو ہے نا حساب و کتاب ہوگا۔ تو اس کی تیاری کیا کرنا ہم کو یہاں پر کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے اعمال کو اور اپنے عقائد کو درست کرنا ہے۔ کہ دیکھو ہم سب جو ہے ہمارے ساتھ کچھ نسبتیں لگی ہوئی ہیں۔ ابھی ہم جب یہاں سے باہر جائیں گے اپنے ہندوستان سے، مان لیجیے ہم سعودی عرب گئے یا امریکہ گئے، جہاں بھی ہم جائیں گے اپنا ملک چھوڑ دیں گے، اگر ہم سے وہاں کوئی پوچھے گا بھائی آپ کہاں سے آئے ہو، تو ہم یہ نہیں بتائیں گے ہم فاطمہ نگر سے آئے ہیں۔ کیا بتائیں گے بھائی؟ وہاں جب کوئی پوچھے گا کہاں سے آئے ہو تو ہم کیا بتائیں گے؟ بھیونڈی سے آئے ہیں، فاطمہ نگر سے آئے ہیں، بھائی ہندوستان سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں۔ لیکن جب میں انڈیا میں آ جاؤں گا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا تو چونکہ جب میں باہر ہوں نا تو ایک نسبت لگی ہوئی ہے میری ہندوستان سے، یہ نسبت ہے میری ایک، تو چونکہ سوال مجھ سے کہاں ہو رہا ہے؟ ایک ملک کے اندر ہو رہا ہے، تو میں جواب میرے ملک کا دوں گا کہ میں کس ملک کا رہنے والا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں۔
لیکن جب میں وہاں سے واپس آتا ہوں اور بامبے یا بنگلور یا لکھنؤ کہیں بھی میں اترتا ہوں ایئرپورٹ پہ آتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا بھائی آپ کہاں کے ہو، تو میں کیا بتاؤں گا؟ میں بتاؤں گا کہ میں یو پی کا ہوں۔ کہاں کا ہوں؟ میں وہاں پہ اعظم گڑھ، پرتاپ گڑھ، جون پور، سلطان پور نہیں بتاؤں گا، بتاؤں گا کہ میں کہاں کا ہوں، میں یو پی کا رہنے والا ہوں، یا مہاراشٹر کا ہوں، یا ناسک یا بنگلور کا ہوں، میں اپنا صوبہ بتاؤں گا۔ اب جب میں یہاں پر آیا تو میری نسبت کس سے جڑ گئی؟ صوبے سے۔ اب صوبے سے نسبت جڑ جانے سے میرا ہندوستانی ہونا ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ نسبت میری باہر تھی جب میں باہر تھا، لیکن جب میں ہندوستان میں آ گیا ہوں تو نسبت میری کیا ہو گئی؟ یو پی سے جڑ جانے سے ہندوستان کا ختم نہیں ہو رہی۔ اور جب میں اپنے وطن جا رہا ہوں، مان لیجیے میں یو پی کا ہوں، اور جب میں یو پی گیا تو میں وہاں پہ جب جاؤں گا، مجھ سے کوئی پوچھے گا بھائی آپ کہاں کے ہو، تو میں یو پی میں رہ کے یو پی نہیں بولوں گا کہ میں یو پی کا ہوں، بلکہ میں میرا اپنا ضلع بتاؤں گا۔ ترتیب یہی ہوتی ہے۔ مان لیجیے میں پرتاپ گڑھ کا ہوں تو میں بتاؤں گا میں پرتاپ گڑھ کا ہوں۔ اب میں پرتاپ گڑھ کا نسبت جڑی میری، اس سے نسبت یو پی والی ختم نہیں ہو رہی ہے میری۔ اب کوئی بندہ بولے یہ کیا یار، تو پہلے بولے ہندوستانی ہوں، پھر بولے یو پی والا ہوں، پھر بولے پرتاپ گڑھیا ہوں، اور پھر اگر میں پرتاپ گڑھ چلا گیا وہاں کوئی پوچھتا ہے کہاں کے ہو، بولے وہ ڈروا کا یا کنڈا بتا رہا ہوں، راجا بھیا کا علاقہ بتا رہا ہوں، تحصیل ہے کنڈا، پھر تعلقہ بتاتا انسان۔ تو اب وہ تعلقہ جب نسبت جڑ رہی ہے میری تو یہ نسبتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ اور جب میں کنڈا جا رہا ہوں کوئی پوچھ رہا ہے بھائی کہاں کے ہو، میں ڈروا بتا رہا ہوں، بابو گنج بتا رہا ہوں، جو میرا اپنا آبائی وطن ہے گاؤں بتا رہا ہوں، تو یہ نسبتیں میری کیسے ہو رہی ہیں؟ یہ جڑتے چلے جا رہی ہیں، اب نسبت جڑ جانے سے نسبت ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ نسبتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں ہماری۔ ایسی نہ میں ایک مرد ہوں تو میں جب نسبت میری ماں سے ہو رہی ہے، میرے والد سے ہو رہی ہے، میں ان کو بیٹا کہلا رہا ہوں۔ یہی نسبت جب میری بیوی سے ہو رہی ہے میں اس کو شوہر کہلا رہا ہوں۔ یہی نسبت جب میرے بچوں سے میں اس کو باپ کہلا رہا ہوں۔ نسبت میرے بھائی بہن سے ہو رہی ہے میں ان کو بھائی کہلا رہا ہوں۔ یہ نسبتیں بدل جانے سے انسان کا رشتہ ختم نہیں ہو جایا کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ختم ہو جاتا ہے بھائی۔ ایسی نہ ہماری نسبتیں جڑی ہوتی ہر جگہ سے، نسبتیں ہماری جڑی ہوتی ہیں، ان نسبتوں سے ہماری پہچان ہوتی ہے، یہ نسبتیں ہماری ہیں۔ ایسے ایک نسبت ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، اللہ کا بندہ ہونے کا۔ ہم سب کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ پاک کے، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ ایک نسبت ہماری وہ ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ نسبت ہماری امتی ہونے کی ہے کہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے طرف بھیجے گئے ہیں، تو کیا ہوا؟ ہم ان کے کیا ہیں بھائی؟ امتی ہیں۔ تو اب یہ امتی ہو جانے سے اللہ کا بندہ ہونے کی نسبت ختم نہیں ہو رہی ہے ہماری۔ تو ایسی بھائی یہ نسبتیں جڑتی ہیں، جب نسبت ہماری جڑی اللہ سے تو ہم اللہ کے بندے کہلائے، جب نسبت جڑی نبی سے تو نبی کا امتی کہلائے، اور جن کی نسبت جڑی نبی سے وہ صحابی کہلائے، اور جو صحابی جڑی تابعی کہلائے، جو ان سے جڑی تبع تابعی کہلائے۔ یہ نسبتیں، یہ نام انسانوں کے بنتے ہیں۔ تو ایسی بھائی جب نام بنتے ہیں نا تو ناموں کا بننا غلط نہیں ہوتا ہے، نسبتوں کا بننا ایک طریقے سے آدمی کہتا ہے، فخریت بیان کرتا ہے الحمدللہ بھائی۔ ایسے ہی جو ہے نا ہمارا ایک نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت، یہ ہمارا ایک نام ہے اور اس کی نسبت ہے اس نام کی۔ اور ہم جب اہل سنت والجماعت سے، بھائی بات سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں؟ تو جیسے میں جا کر کے باہر ملک میں جب میں اپنے آپ کو ہندوستانی کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو؟ ہندوستانی کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو، تو میں ایک ملک کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ کیسے کہہ رہا ہوں میں؟ ایک ملک کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ تو ایسی اگر میں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہا ہوں تو میں کسی کا تقابل کر رہا ہوں۔ جیسے میں نے ہندوستانی کہا اپنے آپ کو تو میں نے کیا کیا؟ یعنی چائنیز ہونے کا رد کیا، نیپالی ہونے کا رد کیا۔ میں نیپالی نہیں ہوں، میں چائنیز نہیں ہوں، میں امریکی نہیں ہوں، میں سعودی نہیں ہوں، میں ہندوستانی ہوں، یہ نسبت ہے۔ ایسی جب میں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہوں تو میں شیعوں کا رد کرتا ہوں۔ کس کا کرتا ہوں؟ میں اہل سنت والجماعت شیعہ کے مقابلے میں ہوں۔ یہ نام ہمارا اس لیے دیا گیا کہ ایک امتیاز باقی رہے، ایک پہچان باقی رہے ہماری، یہ ہماری پہچان کے لیے، کوئی غلط نہیں ہے یہ۔ اور یہ تو فخریت چیز ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں کیا کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت میں بنایا ہوا ہے۔ یہ نسبت ہے ہماری اہل سنت والجماعت کہ بھائی ہم شیعوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم جب اہل سنت والجماعت ہیں
تو اہل سنت والجماعت ہیں ہم، تو اس کے بعد بھی کچھ نسبتیں ہماری جڑی ہوئی ہیں، تو نسبتوں کا جڑنا غلط نہیں ہوتا، نسبتوں کا جڑنا یہ غلط نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب نسبت ہماری جڑی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کس سے جڑی ہماری؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ہم حنفی کہلائے۔ کیا کہلائے ہم؟ حنفی کہلائے۔ بھائی یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ آج بہت سارے مسائل چل رہے ہیں، اور جو لوگ زمینی لیول پہ کام کر رہے ہیں ان کے سامنے مسائل آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ ابھی 3 دن پہلے ایک صاحب مجھ کو بلائے، حافظ قرآن ہے اور کافی عمر ہو گئی ان کی، تو انہوں نے مجھ کو بلا کر کے کہا بھائی میرا لڑکا ہے جناب اس سے بات کریے۔ آفس میں بیٹھائے اور ان کے لڑکے سے بات کرنے لگا، تو ان کا لڑکا مجھ سے کہتا ہے کہ یار اب بتاؤ حنفی ہو کہ محمدی ہو؟ کیا ہو؟ حنفی ہو کہ محمدی ہو؟ یہ سوال کر رہا ہے وہ۔ تو پھر الحمدللہ اس کو جواب دیا میں نے، تو کافی اس کا ذہن صاف ہوا۔ لیکن کسی نے کیا کیا، اس کا ذہن جو گندا کیا، اس طریقے سے گندا کیا۔ پہلے میں نے کہا بھائی آپ تقابل صحیح کرنا سیکھو نا، پہلی بات تو آپ گستاخی کر رہے ہو ایک طریقے سے، آپ بھلے بات جانے میں کر رہے ہو مگر آپ کر رہے ہو۔ بھائی نبی کا تقابل نبی سے ہوگا، آپ اس سے یہ سوال کرو آپ نبی ہو کہ آپ محمدی ہو کہ عیسائی ہو، تب میں کہوں گا میں محمدی ہوں۔ تب وہ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقابل ہوگا، وہ امام شافعی سے ہوگا، امام مالک سے ہوگا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ہوگا، ان سے ہوگا، تب میں کہوں گا میں بھلا بھلا ہوں۔ تو آج اس طریقے سے باتیں کر کے نا لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ ابھی رمضان کے مہینے میں رات میں 2 بجے تقریباً 2 بجا ہوا تھا، میں کام کر رہا تھا، ایک بندہ میرے پاس آیا، بولتا ریس بھائی چلیے بابا ہوٹل کے سامنے ایک بندہ جو ہے بیٹھا ہے، کئی لوگوں کو جمع کیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہا ہے، ویسے سی بات ہو گئی۔ تو میں نے کہا چلو بات کرتے ہیں، بھائی کیا معاملہ ہے، کیا نئی بات لے کے آ گئے ہیں؟ کیونکہ روز نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، نئی نئی باتیں لے کے آ رہے ہیں، ہے نا، اور ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں بیچارے کچھ علم نہیں ہوتا، اب بڑے بڑے بنے بیٹھے ہوئے لوگ ان کے ماننے والے ہیں۔ ابھی تک بہت بڑے عالم بنے بیٹھے ہیں صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ بھائی اخوان المسلمین جو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ اخوان المسلمین، اپنے ماننے والوں سمجھا رہے ہیں، کہا یہ غلط ہے، اصل اخوان المسلمون۔ اب جو لوگ گرامر جانتے ہیں عربی ان کو پتہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، کہ تو اب وہ مرکب اضافی جو ہے وہ سمجھا، یعنی اب ان کے لوگ ان کی بات مان بھی رہے ہیں، یعنی ایسا کہ انہیں عربی کا بھی کچھ معلومات نہیں ہے، تو قرآن حدیث کیا سمجھائیں گے لوگوں کو؟ آج علماء سے کیا کر رہے ہیں؟ بدگمان کر رہے ہیں، بدظن کر رہے ہیں۔ اور یہ جتنے باطل ہیں نا، ان کی پہلی محنت یہی ہوتی ہے کہ بھائی کیا کرو، تم خود سے پڑھ لو، خود سمجھ جاؤ اور اپنا عمل کرو، خود سمجھ جاؤ اور اپنا عمل کرو۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 100، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اپنے بندوں سے چھین لے۔ اللہ پاک ایسے نہیں اٹھائے گا علم کو کہ اپنے بندوں سے چھین لے، بلکہ اللہ پاک کیا کرے گا؟ اللہ پاک علماء کو موت دے دے گا، جو عالم ہیں انہیں کیا کرے گا؟ اللہ پاک موت دے دے گا، یہاں تک کہ اس روئے زمین پر ایک بھی عالم باقی نہیں رہے گا۔ پھر لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور وہ لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، آج جو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی آپ ڈائریکٹ بخاری پڑھو، ڈائریکٹ مسلم پڑھو، ڈائریکٹ قرآن پڑھ کر کے آپ عمل کرو، اب بتائیے قرآن بھی ہوگا، حدیث بھی ہوگی، تفسیر بھی ہوگی، تمام چیزیں ہوں گی، اس کے باوجود کیا ہوگا؟ لوگ گمراہ ہوں گے، لوگ گمراہ ہوں گے۔ کون نہیں ہوگا؟ علماء نہیں ہوں گے۔ اور جتنے باطل ہیں نا، ان کی پہلی محنت وہی ہوتی ہے۔ بھیونڈی کے اندر ہم ملاقات کے لوگوں سے، جتنے ابھی چل رہا ہے فتنہ شکیلیت کا، معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، جب ان کو ہم پکڑے بولے چلو بات کرو عالم سے، نہیں عالم سے بات نہیں کرنا، پہلا دوست ان کو یہ دیا جاتا ہے کہ کسی عالم سے بات مت کرنا، وہ صحیح بات نہیں بتائے گا، وہ چھپائے گا، مطلب یہ صحیح بات بتا رہے ہیں۔ تو بھائی ہم کیا کریں؟ ہم اپنے آپ کو علماء سے جوڑ کے رکھیں، اور ہم اپنے آپ کو سمجھیں بھائی ہم کیا ہیں، اور اپنے آپ کو جو یہ کہتے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے، ابھی 2-3 دن پہلے ایک صاحب بات کرنے لگے، بولے بھائی وہ سنی لوگ ہیں نا، تو وہ لوگ ایسا بول رہے تھے، میں نے کہا ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں بھائی؟ بولے ہم 24 وہابی لوگ۔ اب بتاؤ نمبر سب پر چل رہا ہے۔ ارے بھائی ہم کیا ہیں؟ اگر وہ سنی پھر ہم کیا ہیں؟ ہم کو خود نہیں پتا ہم کیا ہیں۔ ارے اللہ کے بندے ہم بھی سنی، ہم ہی سنی ہیں۔ کیا ہیں ہم ہی سنی ہیں، الحمدللہ ہم بدعات سے دور رہتے۔ تو بھائی کیا کرنا ہے؟ اسے پرفتن دور میں، پرفتن زمانے میں بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم علماء اکرام کے ساتھ میں رہیں، کیونکہ بہت بڑا مقام ہے،
حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ سخت ہوتا ہے. ایک عالم دین کہ 1000 عابد سے زیادہ سخت ہوتا ہے ایک عالم دین. اب فرمایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عالم کی مثال عابد پر ایسی ہے جیسے میری مثال تم میں ادنا شخص پر. یعنی یہ مقام ہے. اور آج کیا کر رہے ہیں ہم؟ آج لوگ نکڑوں بیٹھ کر کے ہوٹلوں بیٹھ کر کے علماء کی شکایتیں کر رہے ہیں, علماء سے بیزار کر رہے ہیں, بس اسی لیے کہ ان کا تعلق علماء سے کاٹ دو. جب یہ علماء سے کٹ جائیں گے جہاں چاہو ان کو لے کے چلے جاؤ. تو بھائی کیا کرنا ہے؟ ہم سب کو علماء سے جڑنا ہے. اور ہم کو کبھی کوئی مشکل پیش آئے, کوئی بندہ کچھ پریشان کرے ہمارے تعلقات والوں کو یا ہم کو, تو اس کے لیے کیا کریں؟ علماء سے ہم رہبری حاصل کریں, ان کے پاس آئیں, ان سے بات کریں, تو انشاءاللہ مسئلے کا حل ہوگا. ورنہ خود سے کیا کریں گے ہم؟ کوئی کسی نے کہا تمہارا کان کوا لے گیا, ہم کان چیک نہیں کیے دوڑ لگا دیا, کان جو چیک نہیں کیے اور دوڑنے لگے کوے کے پیچھے. تو بھائی اگر ہم سے کوئی بندہ کوئی سوال کرتا ہے, ہمارے ذہن کو گندا کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو کیا کریں؟ اس کے لیے ہم علماء سے رابطہ کریں. الحمدللہ اس کے لیے کیا ہے, ہماری بھنڈی کے اندر ایک دفاع حق فاؤنڈیشن یعنی ایک تنظیم کام کر رہی ہے. الحمدللہ لائبریری بھی ہے, وہاں کتابیں ہیں. بس اسی لیے ہے کہ کوئی بندہ پریشان کرتا ہے, اگر ہمارے ذہن کو سوال ہیں تو ہم اس کو بھی لے کر کے آئیں, وہاں پر ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ. تو جو بھی مسئلے ہوں گے الحمدللہ علماء اکرام ہے اور بھی اس لائن سے کام کرنے والے ماہرین ہیں الحمدللہ, تو مسئلے کا انشاءاللہ حل کیا جائے گا, کریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب بھی آ گئے ہیں, اب انشاءاللہ مفتی صاحب بات کریں گے آگے. آئیے مفتی صاحب. مولانا گھر سے ایک بوتل پانی مولانا, گھر سے ایک بوتل پانی پلا.